قرآن و حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اسلام مملکتی زندگی میں جو اپنی ترجیحات رکھتا ہے، ایمان عقیدہ ہر ایک کا اپنا، عبادات آپ کی انفرادی زندگی کا حصہ، لیکن مملکتی زندگی میں اسلام کی ترجیح کیا ہے؟ دو باتیں، ایک امن اور دوسری معیشت۔ امن 3 حروف کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کو محیط ہے، تمام انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے، اور انسانی حق 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے: جان کا حق، مال کا حق اور عزت و آبرو کا حق۔ پوری دنیا میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو ان 3 چیزوں کے گرد آپ کی پوری قانون سازی گھومتی ہے۔ کسی کی جان کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کسی کے مال کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کسی کے عزت و آبرو کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی کسی کے حق کو مارے تو پھر اس کے حق کی تلافی کیسے کی جائے، اس پر ساری قانون سازی ہوا کرتی ہے۔ دوسری چیز کہ خوشحال معیشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کبریٰ عطا کی گئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور ہمارے ہاں ایک منصب پر کسی کو فائز کرنے کے لیے اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو امامت کبریٰ کا منصب عطا کر دیا، پوری انسانیت کا امام بنا دیا آپ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، آپ نے بتوں کو توڑا، آپ نے شرک کو توڑا، آپ نے کہا اگر یہ چاند میرا خدا ہے تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا، اگر یہ سورج میرا خدا ہے اور ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا۔ بتوں کو توڑا، آگ میں جھونک دیے گئے، اللہ نے وہ آگ بھی آپ کے اوپر گل گلزار بنا دیا۔ یہ سارے امتحانات جو آپ شرک کے خلاف لڑتے رہے، بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرتے رہے، تمام زندگی اس میں گزار دی، لیکن جب آپ کو خلافت مل گئی، انسان کی خلافت، امامت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی، آپ کا لب و لہجہ تبدیل ہو۔ اب وہی شخصیت جو توحید کا پرچار کرتی تھی، وہی شخصیت جو شرک کے بتوں کو توڑا کرتی تھی، اب اللہ کے سامنے گویا ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ میرے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے شہر والوں کو آپ پھل فروٹ عطا فرمائیں۔ دال ساگ کی بات نہیں کی، پھل فروٹ کی بات کی۔ کوئی کہتے ہیں ثمر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نتیجہ خیز ہو، ثمراور ہو، اچھے نتائج اس پر مرتب ہوں، ایسا نظام عطا کر دو، لیکن آپ نے قید لگا دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ہمیں پھل فروٹ کا نظام اور رزق عطا کر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر فأمتعه، اس دنیا میں تو اگر کوئی مجھے نہیں مانے گا اور ایمان نہیں لائے گا اس کو بھی دیا کرو۔ یہ ہے وہ دین اسلام، کہ کس طرح وہ پوری انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اس کے خوشحال معیشت کی بات کرتا ہے، اس کو امن عطا کرتا ہے، اور پیغمبر جب اپنے ایمان والے بھائیوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو غیر مسلموں کو بھی دوں گا جب تک کہ وہ دنیا میں۔ یہ وہ نظام ہے جو اللہ رب العزت انسانیت کو عطا کرتا ہے، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو پھر سزا کس بات کی دیتا ہے؟ وہاں بھی آپ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، امن اور معیشت کا۔ اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتے ہیں ایسی آبادی کا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک ایسی آبادی کا کہ جس میں امن بھی تھا اور جس میں لوگ پورے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اور اس امن اور اطمینان کی علت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی ان کے پاس کھچ کھچ کے آ رہی تھی۔ وہاں خوشحال معیشت تھی، اس خوشحال معیشت میں امن بھی تھا، اس میں اطمینان بھی تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، تو پھر اللہ نے جو سزا دی وہ 2 باتوں کی دی، ایک بھوک کی سزا اور ایک بدامنی کی سزا۔ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ ذرا اپنے حالات دیکھ لیجئے نا، اپنے وطن پہ ذرا نظر ڈال لیجئے، ہمارے اس وطن میں کیا امن ہے؟ کیا ہمارے ملک میں معیشت ہے؟ جس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہم نے یہ وطن عزیز بنایا، بر صغیر کے مسلمانوں کو جس کلمے کے نام پر ہم نے دعوت دی، ہم نے 75 سال 76 سال اور اس وقت ہم 77 سال پورے کر رہے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ دغا کی ہے، بغاوت کی۔ اللہ تو موجود ہے کہ میرے نعرے پر، میرے نام پر تم انسانیت کو دھوکے دیتے ہو، پھر خوشحالی کہاں سے آئے؟ اللہ سے ہم بغاوت بھی کریں تو اللہ نے تو بتا دیا، اس بستی کی مثال بھی آپ کو دے دی کہ امن بھی تھا، معیشت بھی تھا، اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا، لیکن جب کفران نعمت کیا تو پھر سزا بھی دے دی، اور وہ کیا؟ بھوک کی سزا، بدامنی کی۔
آج ہم وہی چیز رو رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی من حیث القوم، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو، اس پہلو پہ نظر کیا ہے؟ لمحے لمحے ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشرے